اللہ اللہ اللہ۔ کل کے درس میں بتایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے اندر جتنے قبائل رہتے تھے ان سب کے مابین ایک معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میثاق مدینہ معاہدے پر تمام قبائل کے بڑوں نے سرداروں نے سائن کیے تھے، یہودیوں نے بھی کیے تھے، لیکن یہودی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہے اور مسلسل شرارتوں میں مصروف رہے، حتیٰ کہ اس معاہدے کے تحت جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر کسی ایک قبیلے سے کوئی قتل ہو جائے تو دیت میں سارے قبائل کے لوگ تعاون کریں گے، تو ایک مسلمان سے غلطی سے 2 آدمی ایسے قتل ہو گئے کہ جن کو وہ دشمن کے سمجھا، لیکن وہ تھے انہی قبائل کے لوگ جن سے معاہدہ ہوا تھا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 اونٹ دیت کے طور پر دینے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں تمام قبائل سے معاہدے کے مطابق تعاون لینے کے لیے کہا۔ باقی قبائل نے تو تعاون کیا، لیکن یہودیوں نے بات چیت کرتے رہے، تعاون بھی نہیں کیا، اور یہ سازش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا کر اوپر سے پتھر گرا دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سازش کا پتہ چلا تو آپ نے بس ان کو کہا اب تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم ہے، تمہیں چند دن کی مہلت ہے، 10 دن کے اندر اندر مدینہ منورہ خالی کر دو، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو پہلے تو وہ ڈٹے رہے، کہنے لگے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ منافقین نے بھی ان کو کہا اگر کوئی حملہ ہوگا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن وہ لوگ آخر قلعے میں چھپ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس قلعے کا محاصرہ کیا، 22 دن محاصرہ کیے رکھا، 22 دن۔ تو آخر کار پھر ان کو جلا وطن ہونا ہی پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ قبیلہ بنو نذیر جلا وطن ہوگا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو ان کو ایسی سزا ملتی کہ یہ عبرت کا نشان بن جاتے دنیا میں۔ فرمایا لولا ان کتب اللہ علیہم الجلا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دیا تھا اللہ نے ان یہودیوں پر، بنو نذیر پر جلا وطن ہونا، لعذبہم فی الدنیا، یہ چونکہ لکھا ہوا تھا تقدیر کے مطابق، چونکہ دنیا میں جو کام ہی رونما ہو رہے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے، تقدیر میں جیسا لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ اگر یہ ان کی جلا وطنی لکھے ہوئی نہ ہوتی، البتہ عذاب دیتا ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب تھا۔ تو پھر یہ بہت جو ہے ان کو نقصان پہنچا، کوئی فائدہ نہ اٹھا پاتے، تو اس لیے ان کو جلا وطن ہی بہرحال کیا گیا۔ اور ان کو یہ سزا کیوں ملی؟ ایک تو ذلیل و رسوا ہوئے، مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوئے، اپنے گھروں کو جن کو تعمیر کر رکھا تھا اس کو تباہ کیا، توڑ پھوڑ گئے۔ تو یہ سزا ان کو اس لیے ملی، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ جو شخص بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، بس بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتا ہے تو پھر وہ اب سخت سزا کے لیے تیار رہے، اس لیے ان کو یہ سزا ملی۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا، یہ قلعے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں 22 دن محاصرہ جاری رہا، یہ باہر نہیں نکلے۔ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے جو درخت ہیں کھجوروں کے، بے بہا باغات تھے کھجوروں کے، خیبر میں بڑی اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا فلاں طرف کے جو درخت ہیں ان کے کاٹ کر رکھ دو، ان درختوں کو کاٹ دو۔ تو بویرہ کے علاقے میں ان کے کچھ درخت کاٹے گئے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے درختوں کو مسلمان کاٹنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان درختوں سے ان کی بڑی آمدنی تھی،
انہوں نے فوراً پیغام بھیجا، نہیں نہیں نہیں، اس کو آپ نہ کاٹیں، ہم صلح کے لیے تیار ہیں، ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، صلح کے لیے تیار ہو تو پھر یہاں سے نکل جاؤ فوراً مدینہ منورہ سے، اور تمہیں اسلحہ کی لے جانے کی اجازت نہیں ہے، جو ساز و سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ انہوں نے اپنا سب کھڑکیاں، دروازے، سب کچھ اتار لیا اور لے کر وہاں سے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹا تو درختوں کو کاٹنے کی وجہ سے منافقین نے اور یہودیوں نے بڑا شور مچایا کہ لو جی، اور درختوں کو کیوں کاٹا جا رہا ہے جی، درختوں کو کاٹا کیوں جا رہا ہے، ان کا کیا قصور ہے، ان کا کیوں نقصان کیا جا رہا ہے؟ تو اتنا شور مچایا کہ بعض مسلمانوں کو بھی تردد ہوا کہ شاید درخت کو کاٹنا غلط کام ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، فرمایا ما قطعتم من لینۃ، جو بھی تم نے کاٹا ہے کھجور کا درخت، سن لو، او ترکتموہا قائمۃ، یا تم نے چھوڑ دیا اس درخت کو قائم اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ہوا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان درختوں کو کاٹو، انہوں نے کاٹا۔ یہ مت سمجھو کہ انہوں نے کوئی ہماری مخالفت کی ہے یا اللہ کے دین کی مخالفت، نہیں، یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے، اور تاکہ ذلیل و رسوا کرے وہ اللہ فاسقین کو۔ اور اس لیے مفسرین فرماتے ہیں جس چیز سے دشمن فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہو، اس چیز کو نقصان پہنچانا جائز ہے، جس چیز سے بھی۔ اب یہودی ان درختوں کی آمدنی سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے تھے۔ آپ تمام حضرات توجہ سے سنیں اس بات کو کہ یہ ایک اصول کی بات کی گئی ہے کہ جس چیز سے بھی دشمن فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہو، اس چیز کو تباہ و برباد کرنا، نقصان پہنچانا سراسر عبادت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، اب فلسطین کے اندر مثلا جیسے ہم آج ہمارے قریب کے زمانے میں یہی واقعہ جو یہودیوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، اب دوسری جو ممالک کے لوگ ہیں اگر وہ اسلحہ اٹھا کر جا نہیں سکتے، چونکہ ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک میں ایسے تو نہیں جا سکتا بغیر اجازت کے، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ جو ان کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر، جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں، چونکہ اس سے وہ پیسہ کما کر اسلحہ خریدتے ہیں اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو ہم اتنی عبادت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درخت کاٹے تاکہ اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا ہمارے درخت کٹ رہے ہیں، فٹافٹ صلح کی، اور وہاں سے پھر انہوں نے دوڑ لگائی۔ لیکن وہ تھوڑے سے علاقے کے درخت تھے، باقی وہ باغات ہیں، سارا کچھ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو بھی مال فے کے طور پر عطا کیا اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو، من اہل القریٰ، بستیوں والوں سے، پس وہ فرمایا جو بھی عطا کیا اپنے پیارے پیغمبر کو ان سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، تو نہیں دوڑائے تم نے اس پر گھوڑے اور نہ ہی تم نے اونٹ دوڑائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ مجاہدین لڑتے لڑتے جب دشمن کو شکست دے دیں، تو دشمن جب بھاگ جاتا ہے تو جتنا ساز و سامان ہے وہ جب مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا وہ مال غنیمت ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے مجاہدین پر تقسیم ہوتا ہے۔ مال فے اس کو کہتے ہیں کہ مجاہدین گئے لیکن لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی کے بغیر ساز و سامان جو حصے میں آئے وہ مال فے ہوتا ہے۔ اور مال فے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ اے پیارے پیغمبر جہاں آپ چاہیں اس کو خرچ کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال فے سے اپنے گھر بار، بیوی بچوں کو وہاں پر خرچ کیا، جو بچ جاتا غریبوں محتاجوں پر خرچ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ مال فے ہمیں کیوں نہیں دیا گیا مجاہدین کو، فرمایا فما اوجفتم علیہ من خیل، تم نے تو گھوڑے نہیں دوڑائے، یعنی تمہیں لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، بغیر لڑے جو ساز و سامان ملا ہے یہ مال فے ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا،
آپ کی ملکیت تو نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اس کو اپنی ثوابدید پر جہاں چاہیں خرچ کریں۔ آپ نے اپنے گھر بار کے خرچے اس سے پورے کیے، اور اس کے علاوہ جو بچ جاتا وہ ضرورت و محتاجوں کو دے دیتے۔ تو یہ ہے اس کی مختصر سی جو تفصیل۔ باقی مال فیح کا مصارف کون کون سے لوگ ہیں وہ اگلی آیت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔